اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم السلام علیکم۔ بنگلور ایئرپورٹ میں ایک اور غیر قانونی سونا برآمد کیے جانے کی واردات، کسٹم افسران نے 17 لاکھ کا سونا کیا ضبط۔ ساحلی علاقے میں انجان مقتول لاشوں کے دریافت ہونے کا سلسلہ ہنوز جاری، 2 مختلف مقامات پر بھیانک سرکٹی لاش سمیت 2 لاشیں دریافت۔ کانگریس پارٹی میں لوک سبھا ٹکٹوں کو لے کر خانہ جنگی، سینئر لیڈر جعفر شریف کے ایک حامی کی اقدام میں خودکشی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کرناٹک کا ایک اور متنازع قدم، تنازعات سے گھرے پرمود کو پارٹی میں شامل کر لیا۔ لوک سبھا انتخابات کے دوران دہشت گردانہ کارروائی کی سازش رچنے کا الزام، 4 شدت پسند گرفتار۔ لاپتہ ملیشین طیارے کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں، بحرین کے جنوبی علاقے میں آسٹریلوی ٹیموں نے لاپتہ طیارے کی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ منگلور ایئرپورٹ آج کل اپنی سہولیات کے لیے کم اور غیر قانونی سونے کے پکڑ دھکڑ کے لیے زیادہ مشہور نظر آ رہا ہے۔ مسافروں سے دن بدن غیر قانونی سونا ضبط کیے جانے کے باوجود غیر قانونی سونا لانے کی واردات میں کمی نظر نہیں آ رہی۔ غیر قانونی سونا لانے والے اسمگل کرنے کے لیے نت نئے طریقے اپنا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود کسٹم افسران کی عقابی نظریں سونے کو اچکنے میں کامیاب ہو رہی ہیں۔ تازہ واقعے کے مطابق آج بروز اتوار دبئی سے آنے والے ایک مسافر سے سونے کے اسٹیپلر پن ضبط کر لیے گئے ہیں۔ ملزم کی شناخت کاسرگوڑ کے مقیم نصیف کوول عمر 28 کے حصے سے کر لی گئی ہے۔ یہ مسافر ایئر انڈیا ایکسپریس طیارے سے منگلور کے ہوائی اڈے پر آج صبح پہنچا تھا۔ دوران چھانبین کسٹم افسران نے ڈرائی فروٹ کا ایک باکس برآمد کیا جس کو اسٹیپلر پن سے بند کر لیا گیا تھا۔ زیادہ تحقیقات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اسٹیپلر پن سونے کے ہیں جن پر سلور کوٹنگ کی گئی ہے، جن کا جملہ وزن 577 گرام اور مالیت 17 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد تفتیش کیے جانے کی یقین دہانی کی ہے۔ منگلور ساحلی پٹی میں جرائم کی تعداد میں دن بدن اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، کہیں گینگوار ہے تو کہیں فرقہ واریت کی آگ بھڑکتی نظر آ رہی ہے۔ تازہ اطلاع کے مطابق شہر کے تترباوی علاقے میں آج ایک انجان لاش بھیانک انداز میں قتل کی ہوئی برآمد ہوئی ہے۔ قتل کی خوفناکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سر ایک طرف دریافت ہوا تو دھڑ دوسرے مقام پر ملا ہے۔ لاش کی شناخت نہیں ہو پائی ہے، البتہ دوران تحقیقات پولیس نے ایک نیلے رنگ کی پلسر بائک جو کہ کیرلا سے رجسٹرڈ ہے اپنی تحویل میں لی ہے۔ دوسری واردات کے مطابق منگلور کے ڈان باسکو ہال کے قریب ایک ایسی لاش دریافت ہوئی ہے جس کے چہرے پر زخم کے نشانات پائے گئے ہیں۔ پولیس قتل یا فطری موت کے سلسلے میں شبہ ظاہر کر رہی ہے۔ دونوں معاملات میں پولیس تحقیقات کر رہی ہے، جبکہ دونوں لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیے گئے۔ بنگلور لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر سیاسی پارٹیوں میں امیدواروں کو ٹکٹ دیے جانے کے سلسلے میں خانہ جنگی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ملک کی مختلف سیاسی پارٹیوں میں یہ عین انتخابات کے موقع پر آپسی رنجشیں عام طور پر منظر عام پر عیاں ہو جاتی ہیں۔ یہاں دیر سے ملی اطلاع کے مطابق کرناٹک کانگریس کے سینئر رہنما مانے جانے والے جناب جعفر شریف کو ٹکٹ دیے جانے کے سلسلے میں پس و پیش کرنے اور تاریخ کو التوا میں ڈالنے کی وجہ سے جعفر شریف کے ایک حامی سید جاوید علی عمر 44 نے زہر کھا کر اقدام خودکشی کی کوشش کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ واردات بدھ کے روز پیش آئی تھی، مگر سنیچر کے دن منظر عام پر آئی۔ علی بنگلور دیوراجنا پلی کا مقیم ہے، فی الحال بورنگ اینڈ لیڈی کرزن نامی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ یہ اسپتال میڈیکل سپرنٹینڈنٹ یس راجنڈا کے بیان کے مطابق علی کو نازک حالت میں اسپتال لایا گیا تھا، اب وہ سخت نگہداشت والے کمرے میں رکھا گیا ہے، جبکہ جعفر شریف فی الحال عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ واپسی کے بعد ٹکٹ نہ ملنے پر کانگریس کو خیرباد کہے جانے کی خبریں بھی اخبارات میں شائع کی جا رہی ہیں، جبکہ ایک مصدقہ خبر کے مطابق جے ڈی ایس میں شمولیت کے بعد وہ میسور سے انتخابات میں حصہ لینے کی بات کہی جا رہی ہے۔ ہبلی اکثر تنازعات میں رہنے والے شری رام سینا کے لیڈر پرمود بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں۔ آج ہبلی میں انہوں نے بی جے پی کی رکنیت اختیار کی۔ کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ جگدیش شیٹر کی موجودگی میں پرمود کو بی جے پی میں شامل کیا گیا۔ تاہم بی جے پی نے صاف کیا ہے کہ پرمود لوک سبھا انتخابات نہیں لڑیں گے اور کرناٹک میں صرف پارٹی کی تشہیر کریں گے۔ کرناٹک بی جے پی میں پرمود کی انٹری پر تنازع ہو سکتا ہے۔ پرمود کا تعلق جس رام سینا سے رہا ہے اس پر 2009 میں پک جانے والی خواتین پر حملہ کرنے کا الزام ہے۔ ان پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی سے فرقہ وارانہ فسادات تک 50 سے زیادہ مقدمے چل رہے ہیں اور وہ کئی مقدموں میں ضمانت پر رہا ہوئے۔ بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد پرمود نے کہا
कि नरेंद्र मोदी को अगला वजीर आजम बनाने के लिए वो बीजेपी में शामिल हुए। प्रमोद के पार्टी में शामिल होने पर बीजेपी और संघ परिवार के लीडरों ने कहा कि प्रमोद के आने से पार्टी को कर्नाटक में मजबूती मिली है। खासतौर से बेलगाम के इलाके में पार्टी लीडर प्रमोद की एंट्री को हिंदुत्व के लिए भी अच्छा मान रहे हैं। नई दिल्ली, पार्लिमानी इलेक्शन के दौरान मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बम धमाका करने की साजिश रचने के इल्जाम में शिद्दत पसंदों के नेटवर्क को दिल्ली पुलिस ने बेनकाब करने का दावा करते हुए 4 शिद्दत पसंदों की गिरफ्तारी अमल में लाने और उनसे असलहा गोला बारूद बरामद करने का भी दावा किया है। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट इलेक्शन में रखना डालने और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा करने वाले नेटवर्क को बेनकाब करने का दावा किया गया है। दिल्ली खुसूसी पुलिस ने कहा है कि मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद बम बनाने वाले मास्टरमाइंड पाकिस्तानी शहरी और 2 इंजीनियरों समेत 4 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाकर उनकी निशानदेही पर असलहा और गोला बारूद की बड़ी मिकदार जब्त कर ली गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन के इस नेटवर्क को गुजरात के वजीर आला और भारतीय जनता पार्टी के वजीर आजम ओहदे के नामजद उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर भी हमला करना था और पूरे मुल्क में पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान बम धमाकों का भी मंसूबा बनाना था, ताकि पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान पूरे मुल्क में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा करके बड़े पैमाने पर खून खराबा किया जाए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक वज़ारत दाखिला को रिपोर्ट पेश की गई है कि गुजरात के वज़ीर आला और बीजेपी के वज़ीर आज़म ओहदे के नामजद उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए हिफाजत के मज़ीद सख्त इंतजाम किए जाएं, ताकि उन्हें इलेक्शन मुहिम के दौरान किसी भी खतरे का सामना न करना पड़े। इधर स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एस.एम. श्रीवास्तव ने 4 अस्करियत पसंदों की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा कि बम बनाने वाले मास्टरमाइंड पाकिस्तानी शहरी अबू वक्कास गिरफ्तार किए गए 4 अफराद में एक शामिल है। कमिश्नर के मुताबिक यासीन ने उन्हें अबू वक्कास के बारे में पहले ही जानकारी फराहम की थी, जिसकी बुनियाद पर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और अबू वक्कास जो कि पाकिस्तानी शहरी है, मुल्क में बम धमाके कराने, कत्ल गालतगिरी, लोगों की जान माल को नुकसान पहुंचाने के लिए खुफिया इदारों और पुलिस को काफी मतलूब था। स्पेशल सेल के कमिश्नर ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी अमल में लाने से कई हादिसात को रोनुमा होने से टाल दिया गया है। कैनबरा, ऑस्ट्रेलियन मेरीटाइम अथॉरिटी यानी कि AMSA ने कहा है कि बहरे हिंद के जुनूबी इलाके में मुख्तलिफ इमदादी टीमों ने इतवार को लापता तैयारी की तलाश का काम शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक अथॉरिटी के एक अहदेदार ने बताया कि इस बात का पता लगाने के लिए मजीद कोशिशें की जाएंगी कि आया नई सैटेलाइट तस्वीर में दिखाई देने वाली अशिया का ताल्लुक लापता परवाज MH370 से है या नहीं। चीन की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री ने एक नई तस्वीर जारी की है जो सैटेलाइट से 18 मार्च को ली गई थी। इस तस्वीर में बहरे हिंद के जुनूबी इलाके में एक बड़ा टुकड़ा तैरता हुआ देखा गया जिसकी लंबाई 22.5 मीटर और चौड़ाई 13 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया ने भी जुमेरात 16 मार्च को सैटेलाइट से ली गई एक तस्वीर जारी की थी, जिसका मकाम नई तस्वीर में दिखाई देने वाले मकाम से 120 किलोमीटर के फासले पर है। नाजरीन, ये थी फिक्र खबर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन खबरें। मज़ीद आलमी, खलीजी, मुल्की और मकामी खबरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।